वजणगे अरे वजणगे 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। वाह भाई वाह। अब मैं 27 फरवरी से निकल रहा हूं। मज़ार कायद से शुरू हुआ, पूरा सूबा सिंध का दौरा करते हुए रहीम यार खान में दाखिल हुआ, जनूबी पंजाब का दौरा किया, तो खानेवाल से चिचवतनी से पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में दाखिल हुआ, और 7 दिन बाद 8 दिन पे हम यहाँ लाहौर पहुँचे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितना मज़ा मुझे अब आ रहा है कहीं और इतना मज़ा नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को देख के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम को इसी लाहौर शहर में जियालों का इतना बड़ा मजमा देख के आप सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरी दुनिया को, पूरा पाकिस्तान को दिखा दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के अवाम का है और लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद आपके इसी शहर में रखा गया। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया सो लाहौर से दिया। कायदे अवाम ने हमें सिखाया कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसावात हमारा मईशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो हमें लाहौर में सिखाया। और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हुई, पीपल्स पार्टी को काटने की साजिश हुई, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने की साजिश हुई, तो ये साजिश सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये साजिश आपके खिलाफ था, ये साजिश लाहौर के अवाम के खिलाफ था, ये साजिश पंजाब के अवाम के खिलाफ था, ये साजिश वफाक के खिलाफ था, ये साजिश जमहूरियत के खिलाफ था। ये सोच रहे थे कि कायदे अवाम को शहीद करके तख्ते तार पे चढ़ा के वो हमेशा के लिए इस जमात को खत्म कर सकते थे। और अगर कायदे अवाम नहीं होगा तो कोई नहीं होगा लाहौर के मजदूरों के लिए आवाज उठाने के लिए, कोई नहीं रहेगा लाहौर के मेहनत कशों की आवाज बुलंद करने के लिए, कोई नहीं रहेगा इस शहर की आम आदमी का आवाज बनने के लिए, कोई नहीं होगा जो हमारा सफेद पोश तबका का ख्याल रखे, कोई नहीं होगा जो इस मुल्क के औरतों, अक़लियतों और कमजोर तबका का नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर हम कायदे अवाम को शहीद करते हैं
تو یہ جمہوریت کی سیاست کا ختم، یہ مساوات کا معیشت کا کانسیپٹ ختم. مگر شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو غلط ثابت کر دیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1986 میں اپنا واپسی کے لیے یہی شہر لاہور چنی تھی. یہاں سے عامر ضیاء کے خلاف بغاوت کے اعلان کی تھی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس لاہور کی شہریوں کی آواز بنی. اس لاہور کے، اس پنجاب کے غریب آدمی کا آواز بنی، مزدور کی آواز بنی، کسان کی آواز بنی، اس ملک کے نوجوانوں طالب علموں کی آواز بنی، اس ملک کی اقلیتوں اور خواتین کی آواز بنی. ہر سازش کو ناکام کرتی رہی اور 30 سال جدوجہد کی، 30 سال جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، غریب کے حقوق کے لیے لڑتی رہی، رلتی رہی. وہ ایک نہتی لڑکی، وہ ایک نہتی لڑکی تھی، مگر وہ ایک نہتی لڑکی ضیاء الحق سے ٹکرائے. وہ ایک نہتی لڑکی ضیاء کے باقیات سے ٹکرائے. وہ ایک نہتی لڑکی عامر مشرف سے ٹکرائے. وہ ایک نہتی لڑکی تھی، پورا پاکستان دہشت گردوں کی آگ کی لپیٹ میں تھی، اور وہ ایک نہتی لڑکی نے ان دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو، وہ پاکستان دشمنوں کو لڑکارتی رہی، لڑکارتی رہی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکارتی رہی. شہادت قبول کی مگر اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹی. شہادت قبول کی مگر اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ پہ وہ کبھی نہیں سودا کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کو آگے لے کے چلا. وہ جو 30 سال کی جدوجہد تھی، اسی 1973 کی آئین کو بحال کرنے کی، قائد عوام کا دیا ہوا آئین کا بحال کرنے کی 30 سال کی جدوجہد، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے صورت میں پورا کی. سارے صوبے سے جو وعدے کیے گئے تھے اسی آئین میں کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق دلوائیں گے، ہر صوبہ کو اپنا وسائل کا مالک بنائے گا. تو ہاں، ہم نے بلوچستان کو ان کو اپنا حق دلوایا، اپنا وسائل کا مالکی دی، سندھ کو بھی، پختونخوا کو بھی، مگر ساتھ ساتھ پنجاب کو بھی NFC ایوارڈ ہو، 18ویں ترمیم ہو، تو ہم نے پنجاب کو پنجاب کا حق دلوایا. ورنہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو لاہور کا صحت کا پیسہ تھا، جو لاہور کے نوجوانوں کے تعلیم کا پیسہ تھا، جو لاہور کا وسائل تھا، وہ سب اسلام آباد پہ خرچ ہو رہا تھا. اور ہم نے NFC کر کے لاہور کو اپنا وسائل کا مالک بنایا. اگر میرا سر سے یہ آپ کا میٹرو کا ٹریک چل رہا ہے تو آپ کو پتا یہ کیسے بنا ہے، آپ کو پتا یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ بنا. اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتا، اگر NFC ایوارڈ نہیں ہوتا،
اگر صدر زرداری سی پیک چائنا سے واپس نہیں لے آیا جاتا تو یہ میٹرو ٹرین ادھر نہیں کھڑا ہوتا. ہم تو ہمارا جو تعلق ہے اس شہر سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا آج نہیں, ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے, ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے, ہم نے آگے بھی ساتھ چلنا ہے. یہ جو آج موجودہ حکمران ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں, کوئی مستقبل نہیں. ان نے بھی لندن بھاگ جانا ہے. میں آپ کے ساتھ رہوں گا, میں آپ کے ساتھ جیوں گا, ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا, کبھی نہیں بھاگوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عوام مشکل میں ہو, میرے عوام مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کا شکار ہو, میرا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہو, میرا مزدور کا معاشی قتل ہو رہا ہو, اور میں آپ کے اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں. انشاءاللہ تعالی میں یہ ثابت کروں گا, میں یہ ثابت کروں گا. یہ تو میرا شروعات ہے, ابھی میں نے بہت لمبا اننگز کھیلنا ہے, لیکن میں ثابت کروں گا لاہور والوں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ اس لیے کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے جو اس ملک کے لیے, جو اس صوبہ کے لیے اور جو اس شہر کے لیے کیا ہے, جو اس شہر کے عوام کے لیے کیا ہے, اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں میں مانتا ہوں کہ ہم نے اس شہر کے امیروں کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا. اس شہر کے جن کے پاس جو رہتے ہیں, جن کے پاس وسائل ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس دولت ہے, ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن اس شہر کی ہر نسل کا غریب آدمی کے لیے اس جماعت نے خدمت کی, اس پیپلز پارٹی نے خدمت کی. قائد عوام نے اگر روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا, کیا قائد عوام نے وہ نعرہ پورا نہیں کیا؟ اسی لاہور کے عوام کے لیے پورا نہیں کیا؟ ہم جب روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس پہ مکمل طور پہ عمل بھی کرتے ہیں. اس شخص نے جو آج حکومت میں مسلط کیا گیا ہے, اس نے بھی اسی لاہور کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائے گا. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا لاہور والوں کو ایک گھر ملا ہے؟ قائد عوام نے تو 1970s میں ہمیں چھت دیا تھا, 1970s میں غریبوں کو زمینوں کا مالک بنایا تھا. قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دی, 5 مرحلہ اسکیم 1970s میں دیا تھا. قائد عوام نے جو کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرنا کا کانسیپٹ ہے, جو عام آدمی کو مالکانہ حقوق دینے کا کانسیپٹ ہے, جو پورا ملک میں کیا, وہ سفر اس نے لاہور سے شروع کیا تھا. اور لاہور کے کچے آبادیوں کو ریگولرائز کر کے ان غریب لوگوں کو جو وہاں نسلوں سے رہ رہے تھے, ان کو نہ صرف چھت دی, زمین کا مالک بنایا, معاشی خوشحالی دلوائے. اور اگر قائد عوام نے یہ 1970s میں کی تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی 7 مرحلہ اسکیم دیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اگر روٹی, کپڑا اور مکان کا وعدہ لگایا تو وہ پورا اتری.
صدر زرداری کے دور میں ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کی وجہ سے اسی لاہور کے غریب ترین عورتوں تک بے نظیر کارڈ پہنچائے تھے تاکہ ان کو مالی مدد ملے. صدر زرداری نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پینشنز میں 100% اضافہ کیا. ہمارا بزرگوں کے لیے پینشنز میں 100% اضافہ کیا. جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا. اور جو ہمارے سپاہی تھے، فوجی سپاہی ہیں جو سرحد کا تحفظ کر رہے تھے، دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو صدر زرداری نے ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا. یہ ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانا اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کروانا. اس جھوٹا وزیر اعظم نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا دینا کی بات کی تھی. نوکری دینے کی بجائے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین لیا. اب ہمارا کراچی کا سٹیل مل کے ملازمین سے پوچھے، قائد عوام کا بنا ہوا سٹیل مل اس سلیکٹڈ نے بند کیا ہے. آج تک وہ 10,000 خاندان جن کو انہوں نے زبردستی بے روزگار کروایا ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. 16,000 ملازمین جن کو شہید بی بی نے روزگار دلوائی تھی ان کو زبردستی بے روزگار کروایا گیا. حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو نہیں بچا سکا، مگر پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں تھا، پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے ان 16,000 ملازمین کے لیے جدوجہد لڑی، عدالت میں گئی اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے 16,000 خاندانوں کو بحال کیا. ہم تو اپوزیشن میں بھی روٹی کپڑا مکان دلواتے ہیں، یہ لوگ حکومت میں آ کے روٹی کپڑا مکان چھینتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی عوام کی جماعت ہے. یہ جو پروپیگنڈا چلتا ہے، جو سازشیں چلتے ہیں، ان پہ دھیان مت کرو. آپ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر موقع دو اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کی خدمت کیسا کیا جاتا ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ معیشت کا ترقی کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے. آپ پیپلز پارٹی کو چانس دو. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی نمائندگی بیرون ملک کیسے کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم آپ کو دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کریں گے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم مل کے جمہوریت کو بحال کریں گے، ہم مل کے انسانی حقوق کو بحال کریں گے، ہم مل کے آپ کے معاشی حقوق دلوائیں گے. اس شہر کے جیالو، لاہور کے جیالو سب سے بہادر جیالے ہیں، سب سے وفادار جیالے ہیں، سب سے غیرت مند جیالے ہیں. قائد عوام کو
جب تختے دار پہ چڑھا دیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے میرے لاہور کے جیالے باہر نکلے، اپنے آپ کو آگ جلائے اور قائد عوام کے سزائے موت کے خلاف احتجاج کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس جمہوریت کے لیے کورے کھائے ہیں، اور ان میں میرا لاہور کا جہانگیر بدر صاحب شامل تھا۔ ہر کورا پہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتا تھا۔ بہادری دیکھو، وفاداری دیکھو۔ اسی لاہور میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ 30 سال کے لیے آپ کو کوئی صوبائی حکومت نہیں ملا۔ چند سالوں کے لیے آپ کو کبھی کبھار وفاقی حکومت ملا۔ 30 سال آپ پھر بھی جدوجہد کرتے رہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہے۔ آپ نے آج تک کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا یہاں بٹ صاحب ہے، اس کا بھائی کو قتل کیا گیا، مگر آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد ہے۔ اور یہ ماضی کی بات نہیں، یہ پچھلے الیکشن کی پہلے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں میرا ایڈون بھائی کھڑا ہے۔ ایڈون جتنا محنت کرتا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور میں، یہ سارے کے سارے ہمارے بزرگ ہو، ہمارے نوجوان ہو۔ سائدہ جمیل صاحبہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ سائدہ جمیل صاحبہ جس کی خاندان نے شہادت قبول کی، اس بزرگ عمر میں بھی ہر جلسہ پہ، ہر موقف پہ، ہر میٹنگ میں جیا یہ بھٹو نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ ہم ایک خاندان ہیں، ہم صرف ایک سیاسی جماعت نہیں، ہم ایک خاندان ہیں۔ کبھی کبھار خاندان میں لوگ اب سیٹ ہو جاتے ہیں، کہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں، مگر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ ہم نے مل کے اس پارٹی کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تاکہ ہم اس شہر کے لیے، صوبے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے اصل نمائندے، اس شہر کے اصل نمائندے منتخب ہو، صوبائی اسمبلی میں منتخب ہو، قومی اسمبلی میں منتخب ہو، تو اس شہر کے مزدوروں کے نمائندے ہو، اس شہر کے محنت کشوں کے نمائندے ہو، اس شہر کے طالب علم کے نمائندے ہو، اس شہر کے سفید پوش طبقہ کا نمائندگی کرے، اس شہر کے چھوٹے چھوٹے تاجر کی نمائندگی کرے۔ اور وہ کام صرف اور صرف یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت کر سکتی ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں جب ملک مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے، آپ کا لاہور مشکل میں ہے، معاشی بحران ہے، فارن پالیسی کی سطح پہ کنفیوژن ہے، جمہوریت پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی لاہور کے جیالوں نے اس ملک کو بچایا، اس وفاق کو بچایا، اس جمہوریت کو بچایا، اس معیشت کو بچایا، اور اب ہم نے ایک بار پھر محنت کر کے وہی کام کرنا ہے جو قائد عوام نے آپ کے ساتھ مل کے کیا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کے کی تھی۔ آپ، میں اور آصفہ آپ کے ساتھ مل کے یہ جدوجہد لڑیں گے۔ ہم یہ عوامی مارچ کا احتجاج اس سلیکٹڈ حکومت اور اس کی پالیسیز کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم حق حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا نمائندے آپ چنیں، کوئی اور آپ کا نمائندہ نہیں چنے آپ کے لیے. اور جب آپ خود اپنا نمائندہ چنیں گے تو ان کا آپ کا دکھ درد کا احساس ہوگا، ان کا آپ کے مسائل کا احساس ہوگا. اگر آپ کو نمائندہ کوئی اور چنتا ہے تو وہ اس آدمی کی طرف دیکھتے رہیں گے، اس شخص کی طرف دیکھتے رہیں گے، اس امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے رہیں گے، اور آپ مشکل میں رہیں گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم تو حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک، یہ ریاست، یہ سرزمین جو اس کے اوپر اگتا ہے، جو اس سرزمین کا نیچے ہے، ان کا مالک آپ ہو. پاکستان کے عوام مالک ہے، اور ہم آپ کو یہ واپس دلوانا چاہتے ہیں. ہم ہر شہری کو ان کا حق دلوانا چاہتے ہیں. چاہے وہ کچی آبادی میں رہے تو ان کو بھی ہم مالکانہ حقوق دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ گھوٹ آباد میں رہیں ہم ان کو بھی مالکانہ حقوق دینا چاہتے ہیں. اور ہاں، ہم ہر صوبہ کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا حق ملے، ان کا اپنا NFC ایوارڈ ملے، ان کا اپنا شہر ملے، تاکہ وہ صحیح طریقے پہ آپ کے صحت، آپ کے ایجوکیشن پہ، آپ کے انفراسٹرکچر پہ خرچ کر سکے. ہم آپ کے حق روزگار کے لیے نکلے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ روزگار آپ کا حق ہے، اور حکومت کا کام ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کرے. حکومت کا کام ہے کہ ایسا معاشی حال پیدا کرے جس میں پاکستان کا جو بھی شہری محنت کرنا چاہے، جو بھی شہری کام کرنا چاہے، ان کو روزگار کے مواقع ملے. اور ہم نے یہ پہلے کر کے دکھایا، قائد عوام نے کر کے دکھایا، شہید رانی نے کر کے دکھایا. انشاءاللہ تعالی جب آپ ہمیں موقع دیں گے ہم بھی آپ کو آپ کے حق روزگار دلوائیں گے. اور آخر میں ہم حق برابری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شہری کو برابری کے سلوک کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. ایک قانون ہونا چاہیے سب کے لیے، ایک پاکستان ہونا چاہیے سب کے لیے. کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کس صوبہ سے تعلق رکھیں، آپ کون سا زبان بولیں، آپ غریب ہو یا امیر ہو، آپ عورت ہو یا مرد ہو، آپ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے سب اگر پاکستان کے شہری ہے ان کے برابری کے حقوق ہونا چاہیے، مساوات پہ مبنی حقوق ہونا چاہیے. یہ ہمارا اس مارچ کی مطالبات ہے. ان سارے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز کا بندوبست کرنا پڑے گا. صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے سب سے پہلے اس کٹ پتلی کو بھگانا پڑے گا، اس سلیکٹڈ کو بھگانا پڑے گا. یہ دھاندلی سزا وزیر اعظم کو نکالنا پڑے گا. جب تک یہ بیٹھا ہے تب تک ہم الیکٹورل ریفارمز نہیں کر سکتے، تب تک ہم صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم عدم اعتماد کے حق میں مہم چلا رہے ہیں. ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ آئے دیکھو، سندھ کا اعتماد اٹھ کیا، وسیم کا اعتماد اٹھ کیا، پنجاب کا اعتماد اٹھ کیا، لاہور کا اعتماد اٹھ کیا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے، پارلیمان میں عدم اعتماد لے آنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچ کے اس غیر جمہوری شخص پہ، اس سلیکٹڈ شخص پہ جمہوری حملہ کر کے فارغ کریں گے، الیکٹورل ریفارمز کروائیں گے. اور پھر صاف و شفاف الیکشن جب ہوں گے میں پھر آپ کے پاس واپس آؤں گا، میں آپ کا ووٹ مانگوں گا، میں آپ کی ووٹ کے لیے محنت کروں گا. میں اور میرے جماعت آپ کی ووٹ کے لیے محنت کریں گے. اور اگر آپ ہمیں یہ موقع دیتے ہو، اگر آپ پھر سے پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیتے ہو تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب حکومت عوام کا ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. جب حکومت ایسا ہو
जो मजदूर भी कह सके कि ये मजदूरों का हुकूमत है, जो किसान भी कह सके कि ये किसानों की हुकूमत है, जो आम आदमी कह सके कि ये भाई ये मेरा हुकूमत है, तो वो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। इस शख्स ने तो सियासत को गाली बनाया है, इस शख्स ने हुकूमत करने को मजाक बनाया है, इस शख्स ने हमारा मुआशी पॉलिसी का, हमारा मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारा खारजा पॉलिसी को मजाक बना दिया। हमने मिलके इसका हल निकालना है। ये किस किस्म का तरीका से हुक्मरानी करता है, मेरा समझ से भी बाहर है, मेरा समझ से भी बाहर है। अब ये देखे हमारे साथ इधर एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब का ऑफिस है। आपको पता है ये किसका वजारत है, किसका वजारत का जिम्मेदारी है आपका पोस्ट ऑफिस को संभालना? आपको मालूम होगा कि वो वजीर तो नंबर 1 वजीर है। अगर वो वजीर नंबर 1 वजीर है तो फिर हमारा पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं सही चलता, हमारा नेशनल हाईवे क्यों नहीं सही चलता? हमने सही बंदा, सियासी कारकुनों को जो मेहनत करते हैं उनको आगे लेके काम देना चाहिए और फिर पॉजिटिवली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर खान साहब अपने वजीरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनका कोई वजह होना चाहिए। ना हमारा पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है मगर वो A1 है, ना हमारा कोई प्लानिंग होता है मगर हमारा प्लानिंग का वजीर A1 है। और मज़ा की बात ये है कि सिर्फ 10 वजीर, तारीख का सबसे बड़ा काबिना में से सिर्फ 10 वजीर काबिल थे कि उनको कागज का टुकड़ा मिले वजीर आजम से शाबाशी की वजह से। जो फेल वजीर है, जो मतलब खान साहब कभी स्टैंडर्ड्स पे भी पूरे नहीं उतरते हैं, उनको इमरान ने सिंध भेजा है। आपने ये कभी देखा है कि कोई जो वफाक में हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क का हुकूमत चला रहे हैं, कभी किसी ने पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा हुकूमत को इतना घबराया है जितना मेरे जियालों ने घबराया है? बुखला के इन्होंने अपने वजीर सिंध में फेंक लिया कि वो किसी तरीके से उनको बचाएंगे मगर नहीं बचा सका। घबरा के आपके तादाद देख के अवामी मार्च के 2-3 दिन शुरू होने के बाद जियालों के ताकत से खौफ ज़दा होके आपका पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी किया था, बिजली की कीमत में 5 रुपए कमी की थी। तो ये कोई खान साहब का कारनामा नहीं है, ये इमरान का कामयाबी नहीं है, ये जियालों ने करके दिखाया है और वो भी ऑपोजिशन में करके दिखाया है। जब हम हुकूमत में हैं इंशाअल्लाह ताला हम मजीद रिलीफ अवाम को पहुंचाएंगे। मैं लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये मिसाली इस्तकबाल किया है हमारा अवामी मार्च का, और आपको दावत देना चाह रहा हूं, आपके नौजवानों को दावत देना चाह रहा हूं, आप सबको दावत देना चाह रहा हूं कि आए इस जमात का हिस्सा बने। अगर आप नौजवान हो तो आपको तो सबसे बड़ा धोखा इस वजीर आजम ने दिया। इस मुल्क के नौजवान की वाकई उम्मीदें थे कि ये तब्दीली वाला करके कुछ करेगा। क्रिकेट में बड़े फैंस बन चुके थे, समझ रहे थे कि वैसे ही उनकी उम्मीदें पे उठ रही, मगर सबसे बड़ा धोखा इस मुल्क के नौजवानों को, इस पंजाब के नौजवानों को, इस लाहौर के नौजवानों को दिया गया। हर वादा धोखा निकला,
ہر نعرہ جھوٹا نکلا, ہر موقف پہ یو ٹرن لیا. میں اس ملک کے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں خود نوجوان ہوں, میں آپ کا مسائل سمجھتا ہوں, جانتا ہوں. اس ملک کے نوجوان اس ملک کی مستقبل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ترقی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا تعلیم ملے جو آپ کو قابل بنائے کہ اس ملک میں آپ کو روزگار کے مواقع ملے, آپ کو ایسے تعلیم ملے کہ آپ پوری دنیا سے مقابلہ کر سکیں. اور یہ جو سنگل نیشنل کریکولم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارا تعلیمی نظام کا تباہی کی شروعات ہے. ہم مل کے ایک ایسا تعلیمی نظام بنائیں گے جو ماڈرن ہوگا, جو پاکستان کا نوجوان کو تیار کرے گا کہ مقابلہ اگر پاکستان میں کرنا ہے, کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں کرنا ہے تو وہ کر سکے. مگر وہی نوجوان پاکستان کی تعلیم لے کے اگر اس نے مڈل ایسٹ میں مقابلہ کرنا ہے روزگار کے لیے تو وہ جو ایجوکیشن ہے اس کو مقابلہ کرنے کی صلاحیت دے. اگر انہوں نے ویسٹ میں جا کے مقابلہ کرنا ہے, روزگار کرنا ہے, تو وہ تعلیمی ادارے سے اتنا تعلیم ملے کہ یہ ہو سکے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو روزگار کے مواقع ملے. میں ہر سطح سے, ہم تو حکومت کی طرف سے اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے, ہمارا حکومت اگر آیا تو اس کا دن رات کام یہ ہوگا, دن رات کام یہی ہوگا. ہر رات میں اپنے وزیروں سے پوچھوں گا, ہر رات ہم ٹیلی کریں گے کہ کتنے نوجوانوں کو آج اس دن روزگار ملا ہے, کل آپ کتنے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان آزاد ہو, خود فیصلے لے, خود مستقبل کے فیصلے لے. اس لیے ہم نے سندھ میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اسی شہر لاہور میں بھی اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو. یہ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو منشور اور نظریہ کے مطابق جو سیاست ہوتا ہے آپ اسٹوڈنٹ یونین سے سیکھتے ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز طلباء کو آواز دلواتے ہیں. انہیں اداروں جو ان کے لیے بنے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ان اداروں میں آواز ہونا چاہیے, کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا نمائندے چنیں. وہ نمائندے ان یونیورسٹیز کے بورڈ میں بیٹھے اور نوجوانوں کے لیے, طالب علموں کے لیے آواز اٹھائے. اگر ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھیں اور آج ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں مذہب کی بنیاد پہ سیاست کی جاتی ہے, کیوں فرقہ واریت کی بنیاد پہ سیاست کی جاتی ہے, کیوں برادری کی بنیاد پہ سیاست کی جاتی ہے, تو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو سیاست سے آؤٹ کیا, اپنے نوجوانوں کے لیے یونین سازی پہ پابندی لگایا تھا تو وہ غیر نظریاتی بنے, اے پولیٹیکل بنے, اور اس کا نقصان نہ صرف ان نوجوانوں کو ہوا, اس پورا ملک کو ہوا. اور اس کا حل یہ ہے کہ نوجوان کو آزاد کرواؤ, نوجوان کو ان کا حق دو, وہ خود اپنا فیصلے لیں گے, وہ خود اپنا نمائندے چنیں گے, وہ خود اپنا مستقبل کے فیصلے لیں گے. ہم ہی یہ وعدے پورے کر سکتے ہیں. یہی جماعت جس میں پاس اتنے ایکسپیرینس سینئرز ہے جو قائد عوام سے لے کے آج تک چلتے آ رہے ہیں, اور جو ہر نیا نسل میں فریش بلڈ کا نوجوان شامل ہوتے ہیں, وہ بھی اپنا رول پلے کرتے, اپنے محنت کرتے, اپنے کوشش کرتے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس سلیکٹڈ کو بڑھائیں گے, جمہوریت کو بحال کریں گے, معاشی حقوق کو بحال کریں گے, اور قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. لاہور کے تنظیم کو, پنجاب کی تنظیم کو, اور سب سے بڑھ کر لاہور کے جیالوں کو میرا سرخ سلام. جیے بھٹو.